آپ کے لیے ہم رائے اور انپٹ لے کے آتے ہیں فرام ون آف دی ایکسپرٹس ان دا فیلڈ who has been working on these things for last 35 years. علتیں ایڈکٹیو بہیویئرز جن کو چھوڑنا نیکسٹ ٹو امپاسبل سمجھا جاتا ہے، ان کو کیسے چھوڑا جائے اور ان کو کیسے ایک فعال، مددگار، بہترین، پروڈکٹیو، سکسیسفل زندگی میں کیسے تبدیل اور تحلیل کر دیا جائے، یہی کام ہے ڈاکٹر صداقت علی کا. تو جب بھی ہم کسی شخص سے بات کرتے ہیں اور اس کے ذمہ کوئی کام لگاتے ہیں، اس کے سپرد کوئی کام کرتے ہیں، تو ہم اس کے ساتھ پراپر گول سیٹنگ کرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ اس نے کیا کام کرنا ہے. جی، اگر وہ کام پہلے نہیں اس نے کیا ہوا تو ہم اس کو تفصیل میں ہدایات جاری کرتے ہیں، پھر اس سے واپس فیڈ بیک لیتے ہیں کہ کیا ہدایات اس نے سمجھ لی ہیں. اچھا جی. اور اگر کوئی ایمبیگوٹی ہو، تو کوئی گم و گو کی کیفیت ہو، تو پھر اس کو واضح کرتے ہیں. پھر ہم وہ کام کرنے کے لیے جو واضح ہدایات ہیں وہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو بھول نہیں جاتے، بلکہ شروع میں اگر ہم نے کسی کے کام سپرد کیا ہے جو کہ اس نے پہلے نہیں کیا ہوا، تو ہم اس کے اوپر نظر بھی رکھتے ہیں. تھوڑا بہت ہم یہ جانچتے رہتے ہیں کہ وہ صحیح ٹریک پہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. یہ جو گول سیٹنگ ہے، جب تک ہم گول سیٹنگ نہیں کرتے تب تک ہمیں شاباش دینے یا سرزنش کرنے کا حق نہیں پہنچتا. اوکے. تو گول سیٹنگ جب ہم اپنے سبارڈینیٹ سے کرتے ہیں تو بعض اوقات گول سیٹنگ کرنا مشکل لگتا ہے. یعنی ہمیں یوں لگتا ہے کہ کسی شخص کو یہ جو کام کرتے ہوئے، کام کہتے ہوئے ہم اس کو ہدایات دے رہے ہیں، یہ ہدایات دینا زیادہ مشکل ہے، ٹائم ٹیکنگ ہے، بلکہ بنسبت اس کے کہ یہ کام میں اپنے ہاتھوں کر لوں. یہ زیادہ تر ہمارا جو ٹریپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں ہدایات دوں گا تو 15 منٹ لگیں گے اور پھر بھی پتہ نہیں کہ کام صحیح طریقے سے ہوگا یا نہیں ہوگا. سو تو ہے، تو بہتر ہے کہ یہ 5 منٹ میں کام پھر اپنے ہاتھ سے کر لوں. یہ جو شارٹ ٹرم تھنکنگ ہے، کیونکہ اگر تو وہ کام زندگی میں آپ کو ایک دفعہ ہی پڑھنے والا ہے تو پھر تو کر لیں، تو پھر آپ کر لیں کہ دوبارہ تو یہ کام پڑھنا نہیں ہے مجھے. لیکن اگر آپ ایک دفعہ ہدایات دیں گے اور دوسرا شخص یا ماتحت یا کوئی آپ کا بیٹا بیٹی وہ کام ایک دفعہ سیکھ لے گا اور پھر بہت دفعہ، سینکڑوں دفعہ وہ کام آپ کے لیے وہ کرتا رہے گا، تو پھر یہ تھوڑا سا جو آپ کو ہدایات دینی پڑتی ہے گول سیٹنگ کرتے ہوئے، تو یہ پھر اچھی انویسٹمنٹ ہوگی، یہ کاسٹ افیکٹو ہوگا. پھر آپ ایسا ہی کریں کہ بجائے خود کام کرنے کے دوسرے کو کام کرنے کے حوالے سے ہدایات دیں. اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ وہ بعد میں آپ کے لیے کام بارہا کرتا رہے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ کام کرنا سیکھ جائے گا، اس کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ اس سے اوپر آئے گی، وہ اپنے آپ کو کیپیبل سمجھنے لگے گا، وہ آپ کا احسان مند بھی ہوگا کہ آپ نے اسے وہ کام کرنے کا موقع دیا اور اس نے وہ کام سیکھ لیا اور آپ نے اسے اپ گریڈ کر دیا، یعنی پہلے جیسا نہیں رہا، وہ پہلے سے بہتر ہو گیا. لیکن اگر ہم کسی ماتحت کو کام سونپتے سونپتے پھر کہیں تم جاؤ میں خود ہی کر لیتا ہوں، تو اس سے اس شخص کو کام سیکھنے کا موقع نہیں ملے گا، اس کی عزت نفس مجروح ہوگی اور آپ اسے ڈی گریڈ کر دیں گے. وہ پہلے جیسا نہیں رہا، پہلے سے کمتر ہو گیا، کیونکہ اسے آپ نے یہ تاثر دیا کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا. اب اس میں اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کام سونپنے کے بارے میں سوچا تو بعد میں آپ نے سوچا کہ نہیں میں خود ہی کر لیتا ہوں، تو یہ غلط ہوگا، یا کسی اور کو دے دیتا ہوں تو پھر بھی غلط ہوگا، کیونکہ آپ نے ایک شخص کو اس تجربے سے محروم کر دیا جس میں سے گزرنے کے بعد وہ پہلے سے بہتر شخص بن جائے گا. تو اگر پہلی سوچ آپ کی یہ ہے کہ میں کام اپنے فلاں ماتحت کو، بیٹے کو یا بیٹی کو سونپ دوں، اور پھر آپ کو دوسری سوچ آتی ہے کہ نہیں میرا خیال ہے کہ یہ میں خود ہی کر لوں، تو پھر یہ سوچ غلط ہوگی. پھر آپ بچ رہے ہیں ان تفصیلات سے جو کہ آپ کو دوسرے کو دینی ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم اپنے ماتحتوں کو امپاورڈ کریں. آپ جانتے ہیں اجاز بھائی کہ کتنے % مائیں بچوں کا جو ہوم ورک ہوتا ہے اسکول سے ملا ہوا وہ مائیں اپنے ہاتھ سے کرتی؟ بہت زیادہ. اس سے بچے کو کیا تاثر ملتا ہے؟ اس سے بچے کو دو ہیں صداقت بھائی. ایک تو جو تاثر زیادہ تر بچے لے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری ماں بڑی شفیق ہے، بڑی پیاری ہے، ہمارا مسئلہ حل کر دیتی ہے. جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا سمجھدار ہوتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے، یا جب امتحان کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو چیزیں نہیں آتی
کیونکہ اس نے وہ اس طرح سے پورا جو ایک طریقہ کار تھا اسے کی نہیں ہوتی جو اس کا مقصد تھا امتحان ہوم ورک دینے کا, تو وہاں پہ وہ رہ جاتا ہے اور پھر اس کو شیم ہوتی ہے, اس کو جو ہے پرابلمز ہوتی ہیں, اینڈ دی مدر فیلز بیڈ, اینڈ دین دیر انسٹیڈ آف وہ جو ایک چیز انیبلنگ سی ہو گئی نا, وہ ایک پرابلم میں آ جاتا ہے. دس از ہاؤ آئی فیل. اگر کوئی بچہ جو ہے وہ اپنے کپڑے خود پہن سکتا ہے یا بچہ خود نہا سکتا ہے اور ماں ضد کرتی ہے کہ نہیں میں نہیں تمہیں نہلانا ہے, تمہاری میل میرے بنا نہیں اتر سکتی, اور میں نہیں تمہارے اسکول کا کام کرنا ہے, اور والد بھی یہی کرتا ہے کہ اس کو پروٹیکٹیو رکھتا ہے, جو کام وہ کر سکتا ہے بچہ وہ اس کو نہیں کرنے دیتا, خود کرتا ہے, تو ایسے بچے کو آگے زندگی میں جا کر مشکلات ہوں, صلاحیتیں ہیمپر ہو جائیں گی, رک جائیں گی. اگر تو بچے نے ماں باپ کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے, یعنی ماں باپ کے علاوہ اس نے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, تو یہ ٹھیک ہے. 1 منٹ دیں گے آپ مجھے؟ پرسوں یا 4 دن پہلے ایک خاتون ڈائبیٹک آئیں اور ان کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی تھی. میں نے کہا آپ کا مسئلہ کیا ہے, واٹ از یور بگیسٹ پرابلم؟ کہتی ہے میرا بیٹا 28 سال کا ہے اور سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے, اور اس کی پھپھی نے جب وہ میٹرک میں تھا اس کو ویڈیو گیمز دی تھی تو ویڈیو گیمز کھیلتا رہتا ہے. 28 سال کا ہے, جب کام پہ کہتے ہیں تو ہیلے بہانے کرتا ہے اور ہمارے ساتھ زبان بھی چلاتا ہے, اونچی آواز میں بات بھی کرتا ہے. میں نے کہا کتنے بچے ہیں آپ کے؟ تو کہتی ہیں 1. میں نے کہا تو یہ سب کچھ کیا کس نے؟ آپ نے. یہ آپ کو نہیں لگتا ہوگا کیسا کیا؟ اور میں نے کہا آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ جی وہ 63 سال کے اور ابھی بھی کام کرتے ہیں. میں نے کہا تو سپورٹ وہ کرتے ہیں, تو اس بچے کے سارے بیہیویئر سپورٹ کون کر رہا ہے؟ کہتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں سارا دن کام کر کے 63 سال کی عمر میں واپس آتے ہیں, میں سارا دن گھر میں رہتی ہوں, اس کو دیکھتی ہوں, میں کڑتی ہوں, میں جلتی ہوں. یہ بات میں نے صرف اس لیے کہی ہے جو آپ ابھی بات کر رہے تھے. یہ میں کہہ رہا تھا اگر اس بچے نے ساری زندگی صرف ماں باپ کے ساتھ گزارنی ہے اور دنیا میں دوسرے لوگوں سے کچھ اس نے لینا دینا نہیں کرنا تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن جیسا کہ دنیا کا دستور ہے جلد ہی آپ کو ماں باپ کے علاوہ دنیا کے ساتھ بھی اپنا تال میل بنانا پڑے گا. ہر پرندے کو گھونسلہ چھوڑنا پڑتا ہے, پرواز کرنی پڑتی ہے. تو ایسی صورت میں پھر اسے بہت افسوس ہوگا کیونکہ ماں باپ جیسی شفیق ہستیاں گھر کے باہر نہیں پائی جاتی, وہ ریالٹی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور بھی یہاں بہت اہم بات ہے جو ہمیں سیکھ لینی چاہیے کہ ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو, ہم ماں باپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو. یہ کیا بات ہوئی سدھاکر بھائی؟ We teach people how to treat us. نو دیکھیں وہ تو اس کو ہر طرح کی پروٹیکشن دے رہے ہیں, کھانا پینا, چھت, کپڑا لتا, اس کی تمام خواہشات پوری کر رہے ہیں, تو یہ تو اس کو لو دے رہے ہیں سدھاکر بھائی, اس کو پیار دے رہے ہیں, تو ہی شوڈ ریٹرن لو بائی لو. دیکھیے جو چیز بچہ اپنے لیے نہیں کر سکتا اگر آپ اس کو وہ چیز دے رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو کام یا چیز بچہ اپنے لیے کر سکتا ہے تو پھر آپ اسے کرنے کا موقع دیں گے تو دنیا میں وہ پنپ سکے گا. لیکن اگر آپ بچے کو اس طرح کے طرز عمل میں سے گزارتے ہیں کہ وہ آپ سے بڑے عجیب و غریب مذاکرات کرنے کا ایک ڈھنگ سیکھ لیتا ہے, اب دیکھیں بچے کس طرح کے مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں والدین سے. والدین نے کہا کہ آپ جو ہے حجامت کرا لیجئے, بچہ کہے گا جی حجامت میں نے نہیں کرانی, تو والدین کہتے ہیں نہیں تم کرا لو. وہ کہتے ہیں اگر میں حجامت تب کراؤں گا جب آپ جو ہے مجھے 300 روپے دیں گے. حجامت کے پیسے؟ جی. بچے کو کہتے ہیں جو پیسے حجام کو دیں گے, وہ پیسے نہیں, جو پیسے بیچ میں اس کو خود دیں گے. تو یعنی اس کو کیوں دیں گے حجامت؟ کیونکہ وہ ماں باپ کی بات مان رہا ہے, چونکہ وہ بچے اور والدین کے درمیان میں نے ایسا رشتہ بہت عام دیکھا ہے جس میں بچے وہ کام بھی کرنے کے پیسے لیتے ہیں جو کہ ان کے اپنے بھلے کے کام ہوتے ہیں. یہ میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے آپ یہ چیز دیں گے تو میں پڑھوں گا. یعنی بچے ہر چیز جو ہے وہ انکیش کرنے مشروط کرنا شروع ہو جاتے ہیں. نہاؤں گا تب جب آپ مجھے اتنے پیسے دیں گے. ابھی یہ بیہیویئر کہاں سے آ گیا سدھاکر بھائی؟ یہ شارٹ کٹس ہیں نا جو والدین ڈھونڈ لیتے ہیں کہ کھانا کھا لو, کہتے نہیں ابھی کھانا کھاؤں گا تو پھر مجھے اتنے پیسے دیں گے. مطلب ایسی چیزیں والدین کے ساتھ منوانا شروع کر دیتے ہیں. یہ باہر کی دنیا میں نہیں منوائی جا سکتی, یہاں پہ پیار کا رشتہ ہونا ضروری ہے.